بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک نہایت دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ یہ ایک سنسان رات تھی جب احمد جنگل سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب کبھی کوئی مینڈک ٹرٹرانے لگتا یا الو کی آواز آتی تو احمد کا دل حلق تک آ جاتا۔ سوکھے پتوں کی سرسراہٹ ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ درختوں کے درمیان سے چاند کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی اور جنگل کی خاموشی میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ احمد بہت خوف زدہ تھا اور بے صبری سے گاؤں پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے کندھوں پر رکھی ہوئی کلہاڑی اس کی رفتار کو کم کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ احمد مسلسل چل رہا تھا کہ اچانک دور سے کچھ روشنی دکھائی دی۔ احمد نے خود سے سوال کیا، یہ روشنی یہاں جنگل میں کیسے؟ شاید یہی گاؤں کا راستہ ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس روشنی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ روشنی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ روشنی ایک جھونپڑی سے آ رہی ہے۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے ایک لڑکی کی آواز آئی، کون ہے؟ احمد نے جواب دیا، مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں۔ لڑکی نے دروازہ کھولا اور احمد کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہی احمد حیران رہ گیا۔ اندر ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، جیسے کوئی محل ہو۔ لڑکی نے احمد کو پانی دیا اور کھانے کا انتظام کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے احمد نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ احمد نے جواب دیا، میں قریب کے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور یہاں لکڑیاں کاٹنے آتا ہوں۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ احمد نے جواب دیا، ڈرتا تو ہوں لیکن آج کام میں دیر ہو گئی تھی، ورنہ شام سے پہلے ہی نکل جاتا ہوں۔ کھانے کے بعد احمد وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو گاؤں کی دہلیز پر پایا اور اس کا کلہاڑی اور سامان بھی اس کے ساتھ تھا۔ رات کو کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ احمد اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ ایک مضبوط جسم کا مالک اور بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، مگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ جو اسے پیسے ملتے اس میں سے ضرورت کے مطابق کچھ خرچ کرتا اور باقی بچا کر رکھ لیتا۔ احمد روزانہ ایک مقررہ وزن کے حساب سے لکڑیاں کاٹتا اور بیچنے جاتا۔ اس دن بھی جب وہ لکڑیاں بیچنے پہنچا تو دکاندار نے مذاق کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے آج تو بہت خوش ہے، خیر تو ہے، آج تم نے ڈبل لکڑیاں کاٹی ہیں۔ احمد نے جواب دیا، ایسی کوئی خاص بات نہیں، لیکن دل میں سوچا میں نے تو اتنی ہی لکڑیاں کاٹی تھی جتنی میں روز کاٹتا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا پیسے لے کر حیرت اور خوشی کے عالم میں گھر واپس آیا۔ گھر پہنچ کر احمد کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا کیونکہ گھر کا سارا سامان ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ نہانے کا پانی اور تولیاں بھی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ احمد تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے نہا کر غسل خانے سے نکلتے ہی دیکھا کہ میز پر گرم گرم کھانا رکھا ہوا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کھانا کھانے بیٹھا اور جلدی سے کھانا ختم کیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ احمد بستر پر لیٹ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب احمد نے کروٹ بدلی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ سو رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایک دھندلا سا گلابی سایہ نظر آیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ مزید کچھ نہ دیکھ سکا اور دوبارہ سو گیا۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ لکڑیاں بیچنے پر اچھے پیسے ملتے اور گھر میں ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی ملتی۔ ابتدا میں تو احمد بہت گھبرا گیا تھا، لیکن پھر اسے ان چیزوں کی عادت ہو گئی اور وہ ان سے لطف اندوز ہونے لگا۔ شروع میں احمد نے کسی سے اس بارے میں بات نہ کی، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا
کہ کہیں ان واقعات کے پیچھے کوئی نقصان نہ چھپا ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کسی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک دن احمد جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس نے پاس سے پائل کی چھن چھن اور ہنسنے کی آواز سنی۔ احمد نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور اسے گلابی کپڑوں میں ایک لڑکی نظر آئی۔ احمد نے اسے آواز دی لیکن اس لڑکی نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ احمد نے اپنی کلاڑی زمین پر رکھی اور لڑکی کے پیچھے دوڑ پڑا۔ کچھ دیر بعد احمد نے اسے پکڑ لیا۔ اسے ایسا لگا جیسے لڑکی نے خود کو احمد کے حوالے کر دیا ہو۔ احمد نے پوچھا، تم کون ہو اور مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہی ہو؟ لڑکی نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے جواب دیا کہ وہ قریب کے گاؤں میں رہتی ہے اور احمد سے محبت کرتی ہے۔ احمد نے لڑکی کی بات سن کر مسکرا کر کہا، تم مجھے جانتی بھی ہو یا یوں ہی محبت کر بیٹھی ہو؟ لڑکی نے معنی خیز انداز میں جواب دیا، شاید تم مجھے جانتے ہو لیکن تمہیں یاد نہیں۔ میں نے تمہیں بہت پہلے دیکھا تھا اور دیکھتے ہی دل دے بیٹھی۔ تب سے میں روز اس جنگل میں آتی ہوں اور چپکے چپکے تمہیں دیکھتی ہوں۔ میرا نام سلمیٰ ہے۔ احمد نے پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ سلمیٰ نے بتایا، میں جنگل سے پھول توڑتی ہوں اور انہیں بیچ کر اپنا گزارا کرتی ہوں۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا میں اپنی محبت کے بدلے تمہاری محبت حاصل کر سکتی ہوں؟ احمد نے اس خوبصورت لڑکی پر نظر ڈالی اور سر ہلا کر ہاں کہہ دیا۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ ہرنی کی طرح اچھلتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ احمد نے اسے آوازیں دی مگر وہ تیزی سے غائب ہو گئی۔ آخرکار سلمیٰ نے احمد کا دل جیت ہی لیا۔ اب وہ دونوں روزانہ ملتے اور گھنٹوں بیٹھ کر دنیا جہان کی باتیں کرتے۔ ایک دن احمد نے کہا، آج میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ سلمیٰ مسکراتے ہوئے بولی، تم رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ پھر وہ بھاگتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی اور کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ دونوں احمد کے گھر کی طرف چل دیے۔ احمد گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولا، یہ ہمارا محل ہے۔ گھر پہلے کی طرح سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ سلمیٰ نے کہا، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ احمد نے جواب دیا، جب تم اس گھر میں دلہن بن کر آؤ گی تو اسے 4 چاند لگ جائیں گے۔ پھر دونوں محبت بھری باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد احمد اٹھا اور صندوق سے کچھ رقم نکالی۔ سلمیٰ نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ احمد بولا، کچھ نہیں، بس تم رکھ لو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ رات ہونے سے پہلے احمد نے سلمیٰ کو رخصت کیا اور اسے گاؤں کی سرحد تک چھوڑایا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ اس کا صندوق پہلے سے زیادہ بھاری ہو چکا تھا۔ اس نے صندوق کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ صندوق پیسوں سے بھرا ہوا تھا اور ساتھ ہی کچھ زیورات بھی تھے۔ احمد بہت خوش ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ اس کے نادیدہ دوست کا تحفہ ہے۔ دن گزرتے گئے اور احمد بھرپور محنت کرتا رہا۔ ایک دن احمد گھر آیا تو اس کا گھر گلابوں کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور میز پر اس کے لیے ایک نیا جوڑا رکھا تھا۔ اس نے وہ جوڑا پہنا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اس رات اسے معمول سے زیادہ سکون ملا۔ صبح جب اٹھا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہے۔ اس دن وہ کام پر بھی نہ گیا اور سوچنے لگا کہ اللہ کے حکم سے اب اس کے پاس اتنی جمع پونجی ہو گئی ہے کہ وہ شہر جا کر کاروبار کر سکے۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچا اور جنگل جانے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے باہر جانے کا ارادہ کیا، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے سلمیٰ کھڑی تھی۔ احمد حیران ہوا، ارے تم؟ میں تو تمہیں سے ملنے آ رہا تھا کیونکہ آج میں کام پر نہیں آیا، احمد نے سلمیٰ سے کہا۔ سلمیٰ نے جواب دیا، مجھے معلوم تھا کہ آج تم کام پر نہیں آؤ گے، اس لیے میں خود ہی تمہیں لینے آئی ہوں۔ لیکن اب بتاؤ، تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ احمد کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا، بات یہ ہے کہ میں شہر جا کر کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ پیسہ کما سکوں جو ہمارے کام آئے۔ سلمیٰ نے حسرت بھری نگاہوں سے احمد کو دیکھا اور کہا، کیا تمہارا واقعی شہر جانا ضروری ہے؟ احمد نے ثابت میں سر ہلایا اور پھر ضروری تیاری کرنے کے بعد شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر احمد نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا۔ حیران کن طور پر وہاں بھی اس کا پرانا نادیدہ دوست اس کے ساتھ ہی تھا، جو اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتا،
جیسے وہ گاؤں میں کرتا تھا۔ احمد کام کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن کچھ خاص کام نہ ملا۔ ایک دن وہ گھر آیا اور اپنے نادیدہ دوست سے کہا، تم نے میری بہت مدد کی، کیا کوئی اچھا کام مل سکتا ہے؟ اور اگلے ہی دن احمد کو ایک مناسب سی جاب مل گئی۔ وہ بہت خوش تھا اور اپنی خوشی کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، مگر سلمیٰ اس وقت شہر میں نہ تھی۔ ایک دن احمد کی ملاقات ایک بہت بڑے تاجر سے ہوئی، جو اس کے کام سے بہت خوش ہوا اور اسے ترقی دینے کا وعدہ کیا۔ احمد کی محنت اور کام کی وجہ سے وہ دن بدن ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ تاجر نے دل میں سوچا کہ احمد ایک بہت اچھا لڑکا ہے، کیوں نہ اس کی شادی اپنی بیٹی مریم سے کرا دی جائے۔ اس نے یہ بات احمد کے سامنے رکھی اور احمد نے احتراماً اسے ہاں کہہ دی۔ احمد اور مریم کی جلد ہی شادی ہو گئی اور وہ دونوں خوشی خوشی اپنے نئے گھر میں آ گئے۔ لیکن جب مریم گھر میں قدم رکھنے لگی تو وہ اچانک رک گئی، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے روک رہی ہو۔ احمد نے آیت الکرسی پڑھی تو مریم ایک جھٹکے سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد احمد نے دیکھا کہ گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا اور زمین پر عجیب و غریب نشانات تھے۔ مریم یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، لیکن احمد نے اسے تسلی دی اور اس دن کے بعد سے ان کے ساتھ عجیب واقعات پیش آنے شروع ہو گئے۔ کبھی دودھ خراب ہو جاتا، کبھی کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے، کبھی کھانے میں خون کے نشانات نظر آتے۔ ایک دن اچانک مریم کی طبیعت بگڑ گئی اور اتنی بگڑی کہ جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ احمد اس صدمے سے نیم پاگل ہو گیا تھا۔ احمد کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کام سے غیر حاضر رہنے لگا۔ آخرکار اس کی غیر حاضری کی وجہ سے اسے نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ اب احمد کے پاس گاؤں واپس آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ اگلے دن اس نے گاؤں جانے کے لیے بس پکڑی۔ جب وہ بس سٹاپ پر کھڑا ہوا تو اسے ایک بچہ نظر آیا جو اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ احمد نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور بس چل پڑی۔ جب بس اگلے سٹاپ پر رکی تو احمد نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہی بچہ دوبارہ نظر آیا جو اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ احمد کو یہ بات عجیب لگی، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ جب تک بس احمد کے گاؤں تک نہ پہنچی، وہ بچہ ہر سٹاپ پر اسے دکھائی دیتا رہا۔ بہرحال احمد جیسے ہی گاؤں پہنچا تو اسے حیرت ہوئی کہ اس کا گھر ویسے ہی صاف ستھرا اور سلیقے سے سجا ہوا تھا جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ گھر پہنچ کر احمد کو سلمیٰ کی یاد آئی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل جا کر سلمیٰ کا پتہ کرے گا۔ اسی خیال کے ساتھ وہ لیٹ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ جنگل پہنچا تو سلمیٰ اسے وہیں نظر آئی، لیکن اس کے پیچھے وہی بچہ کھڑا تھا جو بس سٹاپ پر احمد کو دیکھ رہا تھا۔ احمد نے سلمیٰ سے سوال کیا، یہ بچہ کون ہے؟ سلمیٰ نے کوئی جواب نہ دیا اور احمد سے کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ احمد نے حیرت سے کہا، بولو، تم نے دوسری شادی کیوں کی جبکہ تمہاری پہلی بیوی زندہ ہے؟ احمد اس کی بات سن کر حیران تھا۔ پھر سلمیٰ نے کہا، کیا تمہیں میری باتوں پر بھروسہ ہے؟ احمد نے سر ہلا دیا اور کہا، ہاں، اگر تم کھل کر بتاؤ گی تو میں تمہاری بات مانوں گا۔ سلمیٰ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ جس نے تم سے محبت کی وہ انسان نہیں تو کیا تم مان لو گے؟ احمد حیران ہو کر سلمیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ سلمیٰ نے کہا، اب جو میں تم سے کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں پہلی بار جنگل میں رات کے وقت دیکھا اور تبھی سے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں نے تمہاری یادداشت کو مٹا دیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ میں نے ہی تمہارے گھر کو سجا رکھا تھا اور تمہارے مالی مسائل کو حل کیا تھا۔ احمد نے حیرانگی سے سلمیٰ کی باتیں سنی۔ سلمیٰ نے کہا، وہ رات جب تمہارے گھر میں گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی وہ ہماری شادی کی رات تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ شادی کی، میں نے ہر لمحہ تمہارا ساتھ دیا، لیکن جب تم نے مریم سے شادی کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اسے ختم کر دیا اور تمہیں دوبارہ اپنے پاس لے آئی۔ اب رہا تمہارا یہ سوال کہ یہ لڑکا کون ہے، تو سن لو، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ تم صرف میرے ہو اور کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ چاہے کوئی لڑکی انسان ہو یا کوئی اور مخلوق، وہ
سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے لیے آئی ہوں۔ سلمہ نے احمد اور بچے کا ہاتھ تھاما اور اچانک ایک گلابی روشنی پھیلی۔ کچھ دیر کے بعد اس گھر میں صرف سامان رہ گیا اور کچھ نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، اگر کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو براہ کرم ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔